بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد اور میں کائنات بتول کے والدین کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ان پر سٹوری کی اور امداد کے لیے اپیل کی، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا کہ ابھی تک کوئی امداد ہو سکی ہے یا نہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ نہ کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ کیا اور نہ ہی کسی اور شخص نے، اور ان کی امداد نہ ہو سکی۔ ابھی جو آج میں نے آ کر بچی کی جو حالت دیکھی ہے تو میرا دل اور بھی افسردہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر ان والدین کے لیے یہ بڑا اور بھی مشکل ہوگا کہ جن کی بچی ان کے سامنے 24 گھنٹے کسی بھی وقت اس کی کوئی بھی جو ہے وہ حالت ہو سکتی ہے۔ والد میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام مجھے جی۔ یہ بتائیں، ابھی موجودہ جو علاج کی جو صورتحال ہے، آپ کو کتنے پیسے ماہانہ چاہیے کہ اس بچی کا پراپر علاج جو ہے وہ ہو سکے، اور کہاں سے اب علاج ہوگا؟ اس کی پراپرلی جو مکمل علاج کے ماہانہ خرچہ ہے وہ 35 سے 40 ہزار روپیہ ہے، جو اس کو ہر ماہ چاہیے۔ میں شوگر کا مریض ہوں، میرے سے کام نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا۔ میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا جائے اور اس کا علاج کرایا جائے۔ اس کا علاج باہر ہے تو اس کو باہر ملک بھیجے، اس کا علاج کروائیں۔ مجھے خالی وظیفے نہیں چاہیے، مجھے اس بچی کا علاج چاہیے، بہتر سے بہتر علاج چاہیے کہ یہ میری بچی ویسے ہی کھیلے کودے پھولے پھلے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، سٹوری آپ کو پتہ ہی ہوگا، عمران نامی جو درندہ تھا جس نے قصور میں زینب کو 4 جنوری 2018 کو وکٹم بنایا تھا، اس سے پہلا جو وکٹم تھا یہ بچی تھی۔ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ رو رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سارا دن یہی گھر کا منظر ہوتا ہے۔ یہاں سے کچھ چارپائی سے بھی ہل نہیں سکتا، اس کو فیڈ بھی کرنا ہے، اس کے پاس بھی بیٹھنا ہے، اور ہر لمحے اس کو جو ہے وہ اپنی نگاہ کے نیچے رکھنا ہے۔ والدہ میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچی جو ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت کس کلاس میں پڑھتی تھی؟ اس کی عمر کتنی تھی؟ یہ 1 کلاس میں پڑھتی تھی، اس کی عمر 6 سال تھی۔ جب بھائی سے دہی لینے بھیجا شام کو، پھر اگلے دن یہ نہیں ملی، پھر صبح 9:45 بجے 8:45 بجے ملی تھی۔ اس کے بعد جب یہ ملی تھی اس کی بول جیسے مردہ حالت تھی، بالکل فیس جو ڈیمیج تھا اس کا سارا، اور یہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ ہماری بچی ہے۔ ایسے ایک دم دیکھ کے اس کو میں خود گھبرا گئی تھی، مجھے خود پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اپنی بچی کو کیسے دیکھوں، کیسے برداشت کیا ہے۔ یہ میرے اوپر والوں بہن بھائیوں نے مجھے تسلی دے کے میں نے اپنی بچی کو اس حالت میں لے کے آئی ہوں۔ یہ کہ ابھی تک بھی میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں، دل میرا 24 گھنٹے روتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے بچی کی حالت ہے، کیسی ہے۔ یہ ہمیں کچھ بتا بھی نہیں سکتی، درد ہوتی ہے وہ نہیں بتا سکتی، روتی ہے تو پھر چپ کروا لیتے ہیں۔ کہ ہماری یہ اپیل ہے کہ اس کا علاج ہو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سرجن سے ملا جائے، اس کے ساتھ یہ رابطہ ہو کہ اس کے کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں۔ یہ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس میں کوئی بہتری کا منصوبہ نہیں بنا۔ عمران خان سے بھی اپیل ہے کہ ہماری بچی کے لیے، گلزار صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہماری بچی کا ماہانہ خرچہ اپیل کیا جائے، بحال کیا جائے۔ جو اس کا وظیفہ لگایا تھا وہ اس کے یہ اسکول میں پڑھتی تھی؟ جب یہ اسکول میں پڑھتی تھی، 1 کلاس میں پڑھتی تھی، جب اس کے یہ حادثہ ہوا تھا 5 پیپر اس نے میں نے دے دیے تھے۔ جب اس کے حادثے کے بعد دوبارہ میں ہاسپٹل میں تھی تو اب اس کی میڈم نے مجھے آ کے بتایا کہ کائنات فرسٹ آئی ہے۔ میرا دل ایسے بہایا اور رویا کہ میں اب میری بچی کا دوبارہ اسکول نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ سے ہم بس یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی جو بھی ہے، ہماری معذرت ہے ہماری طرف سے، ہماری بچی کا وظیفہ لگایا جائے۔ اور اس کے والد ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، شوگر کے مریض ہیں، میں اپنی اس بچی کا اتنا بوجھ میں خود نہیں اٹھا سکتی۔ ناظرین، بڑا مشکل ہوتا ہے گاؤں کے اندر 30 35 40 ہزار روپیہ ماہانہ جو ہے وہ مینیج کرنا، اور اپنے جو بچے ہیں ان کا علاج کروانا اس طرح، اور اس پوزیشن میں خاص طور پہ جب جو ہے وہ پیشنٹ اس طرح کریٹیکل سچویشن میں ہو۔ جو اس کی ڈائگنوز ہوا، جو کیس سٹڈی ہوئی کائنات بطول کی، تو اٹ واز ریئر ان اے بلین، کہ 1 in a billion ہوتا ہے اس طرح کی جو بچی ہے۔ یہ اتنا بڑا سٹریس یا فیئر ہوتا ہے کسی بھی دماغ پر، جس میں انسان کا دماغ سکڑ جاتا ہے۔
وہ اتنا مسلسل یہ ٹارچر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ڈر، اس ڈر کی وجہ سے مسلسل درد رہتا ہے۔ جب ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی ہماری، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ اس وقت بچی اس سچویشن میں ہے کہ وہ مسلسل خوف کے سائے میں ہے، اس کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ خوف ہے، اور اسی طرح جس دن وہ ہوا تھا واقعہ، وہ ہر دن اسی طرح محسوس کرتی ہے، اور اسی کے مطابق یہ بچی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مسلسل جو ہے وہ یہ آوازیں نکلتی رہتی ہیں، اور جب رونا شروع کرتی ہے، پہلے 8 گھنٹے روتی رہتی تھی، اب اپنی والدہ کو رسپونڈ کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہے، اور ان کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بچی نارمل زندگی گزار سکتی ہے، یہ اسکول بھی جا سکتی ہے، یہ پھر سے انہی بچوں کے درمیان میں کھیل سکتی ہے جو کہ 3 سال سے چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کائنات بطول کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ اس وقت کیس وائرل ہوا تو دیٹس اٹ، اس کے بعد بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایز اے سوسائٹی، تاکہ اس طرح کے جو بچے، جو اسپیشل بچے ہمارے لیے بہت اسپیشل ہیں، ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ آپ آخر میں کوئی اپیل کریں گی؟ کیونکہ مجھے گورنمنٹ سے کوئی امداد کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب میں لاسٹ ٹائم بھی گورنمنٹ سے امداد کی اپیل کی، اور جس طرح کہ آپ نے مجھے بتایا ناظرین، جب شہباز شریف کا دور تھا تو ان کا وظیفہ بھی لگا تھا، ان کا علاج بھی پراپر وے میں چل رہا تھا، لیکن جب یہ نئی حکومت آئی اس کے بعد ان کو کہا کہ بچی کو گھر لے جائیں، اب حکومت بدل گئی ہے، اب یہاں پر سرکاری ہسپتال میں وہاں پر علاج بھی ان کا نہ ہو سکا، اور جو پرائیویٹ بھی اس کے ساتھ ان کو چیک کروانا ہوتا تھا وہاں علاج نہیں ہوتا رہا، اور حکومت نے 1 روپیہ بھی ان کی امداد کی، بالکل امداد نہ کی۔ اور اب یہ سچویشن ہے کہ ہم اس لیے گورنمنٹ سے کوئی اپیل جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ مخیر حضرات جو ہیں، جو پاکستانی خاص طور پر بیرون ملک ہے، بہت سب نے رابطہ بھی کیا، لیکن شاید وہ ان کے والد کے ساتھ اس طرح رابطے میں نہیں آ سکے، تو ان سے بھی میری خاص طور پر اپیل ان پاکستانیوں سے ہے کہ وہ ان کی والد جو ہے احسان لائی کی، ان کا نمبر ڈسکرپشن میں نیچے دیا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے جانا ہے، ڈسکرپشن پر کلک کریں، وہاں پر ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ آپ وہ پاکستانی جو باہر ہمارے بھائی موجود ہے، وہ آپ کی مدد اگر کرنا چاہیں تو ان سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گی؟ اس سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بس کائنات کی مدد کی، ہمیں مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مدد اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن ہمیں اپنی بچی کی کیئر اور اس کا علاج کی حصولت چاہیے، کیونکہ اس لیے جو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، اس کو صحت دیا، جو زینب بچی قتل ہو گئی ہے وہ نہیں بچی، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، یہ تو زندہ ہے نا، اس کے علاج کے لیے کچھ کریں۔ ہماری یہ گورنمنٹ سے بہت زیادہ معذرت کے زیادہ اپیل ہے کہ اس بچی کے لیے علاج کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچے۔ اگر گورنمنٹ نے پہلے شہباز شریف کی حکومت میں گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ کائنات کو باہر بھیجا جائے گا، ادھر ملک یو کے میں اس کا جسٹ بھی کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے پتہ نہیں ہاسپٹل والوں کی طرف سے، پتہ نہیں شہباز شریف کی طرف سے، میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی یہ کچھ آپس میں یہ بات سلسل کی ہے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، دوبارہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہی نہیں کہ ان کو بچی کو باہر علاج کے لیے بھیجا جائے۔ میں اب یہ اپیل کرتی ہوں، معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، اس بچی کا علاج ہو، اچھے سے اچھے سرجن کے ساتھ بات ہو جائے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدد کی ضرورت کی نہیں۔ بالکل جی، علاج جو ہے اس بچی کا جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کائنات اسکول بھی جا رہی تھی، اور جب یہ واقعہ ہوا اس کے 5 دن بعد جب رزلٹ آیا تو یہ پہلی پوزیشن بھی حاصل کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد نصیب میں اسکول جانا بھی نہیں تھا، اس طرح ہنسنا کھیلنا بھی نہیں تھا، بلکہ مقدر میں یہی چارپائی تھی۔ لیکن ڈاکٹر امید دلاتے ہیں کہ یہ مقدر میں یہ ابھی مزید نہیں ہے، اگر اس کا علاج پراپر وے میں ہوتا رہا تو یہ 1 سال 2 سال کے اندر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لمبا پروسیس ضرور ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ خوشیاں دیکھے گی، اور دوبارہ سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کھیلے گی، والدین کے ساتھ بھی پیار کرے گی، اور اسکول بھی جائے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔